الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر تدعي حب الإله وأنت تعصيه ان المحب لمن يحب مطیع. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہمیشہ ہر حال میں اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، موسموں کو بدلنے والا، ہواؤں کو چلانے والا، گرمی سردی بارش کا وہ مالک ہے، جہاں جتنی چاہے گرمی کو وہ پھیلائے، جہاں جتنی چاہے بارشوں کو نازل فرمائے، جہاں جیسی سخت سردی چاہے وہ بھیج دے. پوری کائنات اس کی ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، اس کا حکم چلتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی اس کی کائنات میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی یا جن سے محبت ایمان کی تکمیل کی دلیل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد ماہ سفر کی آج آخری تاریخ 30 تاریخ ہے 1445 ہجری مطابق 15 سپٹمبر 2023 عیسوی. خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے بڑا اہم موضوع ہے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے کل سے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا. موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت. خطبے میں خطیب صاحب نے محبت کا صحیح مطلب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کس کو کہتے ہیں، دو، اور میلاد النبی جو منائی جاتی ہے ان لوگوں سے کچھ ضروری سوالات، یہ جو ہے 3 امور پر مشتمل آج کا خطبہ رہا ہے. معزز سامعین، محبت ایک قلبی عمل ہے، محبت ایک دل کا کام ہے. ہر عضو کے کچھ کام ہوتے ہیں، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے، زبان سے بات کی جاتی ہے، تو ویسے ہی دل کے کچھ کام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کام ہے محبت. اللہ سے محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین اسلام سے محبت، یہ
ایمان والوں کی پہچان اور علامت ہے۔ جب تک ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے ہمارا ایمان صحیح نہیں ہوگا، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ مخلوق میں ایمان والے لوگ سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے، اور محبت جیسا کہ میں نے ابھی بتایا اس کی جگہ دل ہے، لیکن اس دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے۔ یہ باطنی جو عمل ہے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دل میں جس کی محبت ہوگی آپ اس کی زندگی میں اطاعت اور فرما برداری دیکھیں گے۔ ایک انسان دل میں محبت رکھتے ہوئے مخالفت نہیں کر سکتا ہے کہ دل میں محبت ہے اور وہ محبت کے خلاف اس کا عمل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر محبت سچی ہے تو عمل اس کے مطابق ہوگا، اور اگر محبت جھوٹی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں مخالفتیں ہوں گی۔ اسی لیے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیا واقعی حقیقت میں سچی محبت ہے ہماری زندگیوں میں یا نہیں ہے۔ میں نے جیسے بتایا نا، محبت ایک مومنوں کا ایک وصف ہے، صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے والوں کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جو سچی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح متبع ہوتے ہیں، ٹرو فالوور، سچی اتباع اور اطاعت کرنے والے لوگ۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ احکام پر عمل کر رہے ہیں، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، جس سے روکا جا رہا ہے اس سے بچ رہے ہیں۔ یہ سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ اگر صرف انسان دعویٰ کرے زبان سے لیکن اتباع نہ ہو تو پھر یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قل، کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم، اس میں سارے لوگ ہیں، مشرکین مکہ بھی، دیگر بھی، کوئی بھی انسان جو کہتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، مسلمان بھی، اللہ سے محبت۔ تو اللہ سے جو محبت ہے، جو سب سے بڑی محبت ہے، یہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا، اور مان نہیں لیا جائے گا کہ واقعی آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیسے معلوم ہوگا کیسے معلوم ہوگی یہ محبت؟ اتبعونی فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو تو تمہاری محبت صحیح ہوگی۔ ان کنتم تحبون اللہ، دیکھیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، ہے محبت نا، کہہ رہے ہو، مشرکین نے بھی کہا، یہودوں نے بھی کہا، یہود نے کہا، نصارہ نے، سب نے کہا، مکہ والوں نے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہلوایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اتباع کرو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی دعوت کو قبول کرو، ان کے طریقے پر زندگی گزارو، ان کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پہچان ہے، یہ حقیقت ہے محبت کی، اور اس کا فائدہ بتایا گیا، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اگر ایسی حقیقی سچی محبت ہوگی تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، محبت کے بدلے محبت، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ سچی محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہوتے ہیں، فرمانبردار، اطیعوا اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بعض لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ منکرین حدیث جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم کو اللہ سے محبت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مختلف بہانوں کے ذریعے کہ اس کو روایت کرنے والے مرد تھے، کیا پتہ کس نے صحیح روایت کیا نہیں کیا ہے۔ بس قرآن سچا اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ، ہم اس کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانتے ہم۔ تو یہ جھوٹے ہیں، یہ محبت سچی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی اتباع کرنی ہوگی، تب جا کر آپ کو جو اللہ سے محبت ہے وہ صحیح ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ سب سے بڑی علامت ہوگی کسی بھی محب کے لیے، کسی بھی چاہنے والے کے لیے، نبی علیہ السلام سے یہ محبت۔ اچھا آئیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات، کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں کہتا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان چاہے وہ نمازی ہو یا بے نمازی ہو، روزہ رکھے یا روزہ چھوڑ دے، حلال زندگی گزارے یا حرام زندگی گزارے، سنتوں کا پابند ہے یا سنتوں کی مخالفت کرنے والا، سارے کہتے ہیں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے نا؟ تو صرف زبان سے کہہ دینے سے محبت ہو جائے گی نہیں، دیکھا جائے گا کیا واقعی ان لوگوں کی زندگی میں اطاعت اور فرمانبرداری ہے، سنت پر عمل ہے، عمل ہے تو محبت ہے، عمل نہیں محبت نہیں، اتباع ہے محبت ہے، اتباع نہیں محبت نہیں۔ ان المحب لمن، شاعر کہتا ہے جو کہ صحیح عربی کا ہے، تدعی حب الالہ وانت تعصی، تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ خطیب صاحب نے مثالیں دی دنیا میں، دیکھیں محبت کرنے والوں کی مثالیں، بعض لوگوں کو محبت کرنے والوں کی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے دیکھیے ایک انسان کو اپنی امی سے محبت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے امی کی ہر بات مانتا ہے، وہ امی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، امی سے بات کرتا ہے، امی کی خدمت کرتا ہے۔ ایک انسان کو اپنے ابا سے محبت ہوتی ہے زیادہ تو وہ والد کا جو ہے مطیع اور فرمانبردار ہے۔ ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کا خیال کرتے ہیں، اس محبت کا اظہار ہوتا ہے نا، بچوں کی جو خواہشات ہیں، جو جائز ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں وہ پورا کریں گے۔ بچوں میں سے کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ والدین اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ پوچھتے ہیں، اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں، دکھتا ہے نا، محبت نظر آتی ہے بھائی پریکٹیکلی۔ کسی کو کسی ٹیم سے محبت ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہوتے ہیں یہ ہماری ٹیم جیتے، ان کا جب بھی میچ ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے وہاں پر، وہ چاہتا ہے کہ ہماری ٹیم جیت جائے۔ کسی کو کسی پلیئر سے محبت ہوتی ہے، خاص کھلاڑی سے، چاہے وہ کرکٹ کا ہو، فٹ بال کا ہو، والی بال کا ہو یا بیڈمنٹن کا ہو، اس کی پوری ڈیٹیلز اس کے بعد ملے گی، اس کا کلر، اس کے خواہشات، اس کی شادی کب ہوئی تھی، اس کا طلاق کب ہوئی تھی، وہ کہاں رہتا ہے، اس کی برتھ ڈے کب ہے، فلاں ہے، پوری اس کی معلومات اس کے پاس ہوگی، کیونکہ اس پلیئر سے اس کو محبت ہے، محبوب ہے اس کو، ہے نا بھائی۔ کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، کسی جانور سے محبت ہوتی ہے، آپ جانور کی پوری ڈیٹیلز اس سے لے لیجیے، آپ اس کی ایج کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا نہیں، جانور سے محبت ہے اس کو، کسی ایک جانور سے۔ کسی کو کسی علاقے سے محبت ہے، اس علاقے کی پوری تفصیلات دیکھیے۔ کسی کو کسی سبجیکٹ سے محبت ہوتی ہے، جیسے بایولوجی ہے یا فلاں ہے یا جنرل کوئی بھی سبجیکٹ ہو، سائنس ہے، تو اس کی پوری ڈیٹیلز، آپ اس کی زیادہ نالج آپ کے پاس دیکھیں گے اس کو۔ کیوں؟ یہ محبت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ گاڑیوں سے بچوں کو محبت ہوتی ہے، گاڑیوں کی پوری ڈیٹیلز اس بچے سے بیٹھ کے سن لیجیے آپ، یہ گاڑی یہاں کی ہے، یہ گاڑی یہ ہے، یہ جاپان کی یہ گاڑی ہے، جرمن کی یہ گاڑی ہے، جرمن کی گاڑی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایسی گاڑی یہ ہوتی ہے، فلاں ہے، اس کی قیمت یہ ہوتی ہے، ماڈل، پوری ڈیٹیلز آپ کو کار کی، وہ کارز کی دے گا۔ کیوں؟ اس کی ساری تفصیلات اس کے پاس موجود ہیں۔ کھیلوں سے محبت، یہ سب محبت کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم بات دینی محبت، جیسے دنیاوی محبت اثر کرتی ہے ویسے دینی محبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے، جو ہونی چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام سے محبت سب سے بڑھ کر کرنی چاہیے، جان سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ، کیا ہے وہ؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا
جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا ہمارا۔ جب تک ہم حقیقی، سچی، کھری محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر کرے، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اور اپنے کائنات کے لوگوں سے زیادہ۔ بلکہ ایک دوسری حدیث جو عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، نفس سے بھی بڑھ کر، نفس سے بھی زیادہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے جان کے بعد، اپنے نفس کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے سچے لوگ تھے، دیکھیے، مخلص لوگ، جو حقیقت ہے بیان کر دی۔ سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے مجھے، اپنی جان کے بعد، خود کے بعد میں کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خطیب صاحب کا جملہ تھا، بعض لوگ، بعض کیا بہت ہیں، اللہ معاف فرمائے، مخلص نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، نہیں کرتا اندر ہو، بس سامنے ظاہر کرتا ہے۔ نفاق، اندر کچھ باہر کچھ، صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے۔ وہاں حقیقت تھی، بتا دیا عمر رضی اللہ عنہ، اندر باہر ایک تھی، جو باطن میں ہے وہ ظاہر تھا، دو الگ نہیں تھا، ظاہر اور باطن، بتا دیا۔ تو کہا کہ اے عمر، تم اپنی جان کے، یعنی مجھ سے زیادہ جان سے محبت، جان اپنی جو تمہارا نفس ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں سے محبت کر؟ ہاں، اللہ کی چیزوں سے میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بتا دیا۔ یہ نہیں کہ نہیں میں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، نہیں، میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے آپ کے علاوہ باقی ساری کائنات میں سب، اس کے بعد آپ۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا نہیں اے عمر، نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ، خود سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی آپ۔ اچھا ایسا ہے معاملہ؟ ہاں ایسا ہے، ٹھیک ہے، چلیے اب میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت بدل گئے، کیونکہ دل بدل سکتا ہے، انسان کے ہاتھ میں دل کو بدل، اللہ تعالیٰ دل بدلتا ہے، لیکن اسباب اللہ نے رکھے ہیں دنیا میں، یہ محبت رکھنا، دل میں ختم کرنا، یہ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بندہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ جبریہ کا عقیدہ، اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں بندہ مختار ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تمہیں سے جو چاہے استقامت کا راستہ اختیار کرے، مشیت آپ کی چلتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں اپنے نفس سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، خلاص الان یا عمر، رسول اللہ نے فرمایا اب اے عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ محبت کی پہچان اتباع ہے، مخالفت نہیں ہو سکتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 لوگ آئے، یا بعض روایتوں میں 4 کا ذکر ہے، تینوں نے آ کر، 3 ساتھیوں نے، جو مشہور حدیث ہے اس میں 3 کا ذکر ہے، سراسر آ کر تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں کے بارے میں پوچھا، گھر میں عبادتیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے بتا دیا کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے ہیں، کأنہم تقلوہا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان لوگوں نے اپنے عمل کو بہت کم سمجھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی، یہ اتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں، ہم تو اور زیادہ کرنا چاہیے، ہم امتی ہیں، یہ رسول اتنا عمل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتیوں کو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ تینوں نے ارادے کر لیے، مشہور ہے نا، حدیث سنی ہوگی آپ نے۔ ایک نے کہا میں رات میں سوؤں گا نہیں، تہجد، یہ قیام اللیل کرتا رہوں گا، صلاۃ اللیل، رات کی نماز پڑھتے جاؤں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، خلاص سونا بند۔ ایک رات کے سونا بند کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے نہیں، کھیلنے کے لیے نہیں، جگہ نہیں، بلکہ عبادت کرنے کے لیے، دیکھیے، نیکی کرنے کے لیے۔ نمبر 2، دوسری نے کہا کہ میں، کیا ہے وہ، شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ شادی ہوگی، بیوی جو ہے ڈسٹرب کرے گی، پھر وہ پریگننٹ ہوگی، بچے ہوں گے، وہ مصروفیات ہوگی میری زندگی میں، پھر میں بزی ہو جاؤں گا، پھر عبادتوں کو وقت نہیں ملے گا زیادہ، اس لیے نہ شادی نہ بچے، اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ کیا؟ روزہ۔ ایک بعض روایتوں میں چوتھے کا لفظ ہے جو ختم ہے، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ گوشت کھانے سے سستی آئے گی، پھر عبادتوں میں وہ جذبہ نہیں رہے گا۔ سوال، یہ تینوں کی نیتیں خراب تھیں یا اچھی تھیں؟ عمل صالح کی نیت تھی یا برے اعمال؟ عمل صالح ہے، رات کی نماز، قیام اللیل، بہت اچھا عمل ہے، نیکی ہے، جنت میں جانے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 2،
بیویوں سے علیحدگی تاکہ عبادتوں میں خلل نہ ہو. نیت کیا ہے؟ عبادت اچھی ہو. نیت یہ بات شادی کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ عبادتوں میں خلل نہ ہو، اس کی کوشش وہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. نمبر 3، روزے رکھنا. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ غیب نہیں جانتے تھے، گھر تشریف لائے تو بتایا گیا بھائی 3 ساتھی آئے تھے، ایسے ایسے ان لوگوں نے ارادے کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا، ممبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ سنو، سب سے پہلے دیکھیے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف میرے دل میں تم سب سے زیادہ ہے. اور یہ معلوم تھا صحابہ کو، انی اخشاکم باللہ واتقاکم، خشیت میں، خوف میں اللہ کے میں سب سے آگے ہوں، کیونکہ میں رسول اللہ ہوں، مجھے پتا ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈر زیادہ ہے. اب سنو میرا عمل، میری سنت، میرا طریقہ. میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، بعض روایتوں میں گوشت بھی کھاتا ہوں. جو میری سنت سے ہٹ جائے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ محبت کی حقیقت سنت پر عمل کرنا ہے. تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو ارادے کیے نیک. محبتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب نبی اتنا عمل کر رہے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو ہم کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے. یہ تو جنت رسول. اپنے اعمال کو کم تر جانا اور نیتیں کی. لیکن نبی علیہ السلام نے آ کر بتا دیا، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے تھے، جیسے کہ خطیب صاحب کے الفاظ تھے، آپ کے چہرے پر غصہ تھا کہ یہ لوگ کیا نیتیں کر رہے ہیں، یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے، یہ کیا ارادے ہو رہے ہیں. میرا طریقہ یہ ہے، سنو، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں بیویوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہوں، یعنی عبادت بھی ہے، بیوی بھی ہے، حقوق العباد، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں. یہ میری سنت. میری سنت سے جو ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے. تو اور سنت پہ عمل کرنا یہی محبت کی پہچان ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب بنیں، اور اپنی محبت کو ٹٹولیں، دیکھیں، تلاش کریں کیا ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیا اس کا اثر ہماری زندگیوں پر پڑ رہا ہے. کیا واقعی ہم متبع ہیں یا مخالف ہیں. اللہ خلاف ورزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خلاف ورزی، یہ عذاب علیم کو دعوت دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. جو سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کسی فتنے میں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب نہ آ جائے. اللہ حفاظت فرمائے. دیکھیے زلزلے آئے، اللہ عالم کیا ہے، یہ آزمائش ہے، عذاب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیسے ہزاروں لوگ تباہ ہو گئے. لیبیا اور مغرب موراکو کے موجودہ حالات آپ کے سامنے. اللہ سے دعا ہے کہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کرے. ہزاروں لوگ چلے گئے جھٹکے میں، تھوڑے سے. انسان اللہ سے ڈرے، مخالفتوں سے بچے، سنت پر عمل کرے تاکہ وہ عذابوں سے بچے اور تباہ کاریوں سے، ہلاکتوں سے اپنے آپ کو بچائے. سنت پر عمل، بدعت پر ہرگز عمل نہیں ہونا چاہیے. میلاد النبی ایک عمل کیا جاتا ہے عام طور پر محبت ہی کے نام سے، آپ دیکھیے، اور یہ ہر سال ہوتا ہے. چند سوالات بڑے اچھے خطیب صاحب نے کیے ہیں، ان سوالات پر غور کریں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے لوگ میلاد النبی کرتے ہیں، مناتے ہیں، اب اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک تو ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. بھائی یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ آج کل کیا ہے معلوم، سورس بہت امپورٹنٹ ہے. بلکہ یہ بتا کر میں بات کو آگے بڑھاؤں، سوالات، سورس، آپ دین کس سے لے رہے ہیں، کہاں، کس کو سنتے ہیں آپ. جن کو آپ سنتے ہیں وہ عالم ہیں، فارغ ہیں، صحیح علم ہے ان کے پاس، دلائل کی روشنی میں ان کی گفتگو ہوتی ہے. آپ جن کو دیکھتے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر دیکھ کر سنتے ہیں، دے آر اسکالرس. کہاں پڑھے وہ لوگ، ان کے استاد کون ہیں، ان کا علم صحیح ہے، یا کیونکہ علم صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. شرک ایک علم ہے، غلط ہے، بدعت غلط ہے، مخالفت غلط ہے، گناہ غلط ہے. تو توحید سنت کا علم آپ جن کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو کتابیں یا جو لٹریچر، کیا وہ صحیح ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہوگا. آئیے سوالات دیکھیں. سب سے پہلے میلاد النبی منانا
کیا اس کو آپ دین سمجھتے ہیں یا دنیا کا کوئی عمل سمجھتے ہیں؟ پہلا سوال جو بھی مناتے ہیں ان سے پوچھیں. خطیب صاحب ترجمہ کر رہا ہوں میں خود. دین یا دنیا کا کوئی عمل سمجھتے ہیں آپ؟ تو ظاہر بات ہے منانے والے کیا بولیں گے؟ نہیں نہیں، ہم دنیا کا کوئی کام کچھ کام دنیا کے ہوتے ہیں. گاڑی چلانا دنیا کا کام ہے، دین کا کام ہے؟ دنیا کا. نماز پڑھنا دین کا کام، ٹھیک ہے، دین کا کام. موبائل خریدنا جا کر مارکیٹ سے دنیا کا کام ہے. قرآن پڑھنا دین کا کام ہے. میلاد النبی منانا یہ دنیاوی عمل ہے یا دین؟ ایسے دین آپ اس کو کرتے ہیں یا ایسے دنیا؟ سب کو معلوم ہے بھائی یہ دنیا کا کام تو نہیں ہے، تو دین کا کام ہے. اجر چاہیے، ثواب چاہیے، دین کا کام. کنفرم کنفرم. چلیے دوسرا سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی میلاد ہوئی نا، ان کو معلوم تھی ان کی ولادت، پیر کا دن ان کو معلوم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی زندگی میں میلاد منائے؟ خود ان کی اپنی وہ یا منانے کا حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی. آپ بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منائیں گے؟ ارے بھائی ان کی پیدائش. اچھا آپ منا سکتے، وہ نہیں منا سکتے. ان کی خود کی پیدائش. جب دین کا کام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے کوئی بھی دین کا کام. دنیا کا کام چھوڑیے، دنیا دین کی بات ہو رہی ہے یہاں. یہ ایسے دین آپ کر رہے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اس کو؟ آج میری پیدائش کا دن ہے، میں خوب نماز پڑھوں گا، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، آج میں خوب عبادت کروں گا، خاص اعمال اس دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تیسرا سوال، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بے پناہ محبت کرنے والے، وہ تو دیکھتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے ان کے ساتھ. ہم تو دیکھے نہیں، ہماری بد نصیبی ہے یا قسمت کی بات ہے، پر اللہ تعالیٰ دیدار کرا دے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حوض کوثر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ہمیں پانی نصیب ہو جائے. آمین یا رب العالمین. ہم تو نہیں دیکھے نا بھائی، ہم تو بعد میں آئے، وہ تو دیکھتے تھے. آج ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ان کی محبت کیسی تھی؟ سوال، کیا ان لوگوں میں سے کسی نے منایا؟ ہو سکتا منایا ہوگا، نہیں ہو سکتا نہیں بولنا، سب چیزیں موجود ہیں کتابوں میں. ان کے دور میں کیا کیا کام ہوئے ہیں، رات کے واقعات، دن کے واقعات سب ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رات میں کیا کیے، دیکھے، اپنی رعایا کا خیر، سب موجود ہے کتابوں میں. نبی اگر یہ دین کا، اور ایک سوال بڑا اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دین کا کام تھا، ہے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے میلاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا دین کا کام؟ ایک اچھا سوال. سوالات سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلا سوال، دین کا کام ہے دنیا کا کام؟ دین کا کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ اگر کوئی بولے گا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا دین کا کام، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین نہیں معلوم تو پوری دنیا میں دین لے کر وہی آئے، دین پہنچانے والے وہی ہیں، ان کو نہیں معلوم دین ہے یا نہیں ہے. اچھا معلوم ہے تو وہ بولیں گے ہاں معلوم تھا. معلوم تھا، پہنچایا نہیں پہنچایا؟ دین کا کام معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا پہنچانا دین. پہنچائے نہیں پہنچائے میلاد النبی؟ کیوں نہیں پہنچا؟ کیوں پہنچانا دین کا ہر کام پہنچانا ضروری؟ کیونکہ آپ رسول ہے، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والے، اللہ کا پیغام، دین دوسروں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پہنچائیے جو اللہ کی طرف سے، آپ کی رب کی طرف سے چیزیں نازل ہو رہی ہیں. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنے میسج، آپ نے اپنی رسالت کا کام نہیں کیا، جو چیز دے کر آپ کو بھیجا گیا تھا. تو پہنچائے نہیں پہنچائے. اگر وہ بولتے ہیں کہ پہنچایا، کہاں ہے؟ شو اس بتائیے کہاں ہے؟ کیونکہ جو پہنچایا وہ سب ہے، جو پہنچایا. سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھنا پہنچایا نہیں پہنچایا؟ وطر کی نماز پہنچائی؟ عمرہ، طریقے، عبادتیں، ساری چیزیں، قربانی، حج، عبادات، سب جو بھی پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ پورا دین جو اللہ نے اتارا تھا پورا دین پہنچایا. الیوم اکملت لکم دینکم، آئی نا وہ آیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ سے پوچھا نا اسی دن، کیا میں نے پورا دین تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن، کیا میں نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک پورا دین پہنچا؟ کیا کہو گے؟ تمام صحابہ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا بھائی، پورا گواہی مل گئی ہوگی. تو پھر بھی کہاں ہے وہ؟ اگر میلاد النبی دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی تھا، آپ نے پہنچا دیا، تو کہاں ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ نہیں کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نہیں کیے، کیے کون پھر؟ خطیب صاحب نے بتایا اصل کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نالج نہیں ہوتی کسی چیز سے. کہاں سے شروع ہوئی؟ فاطمیوں نے،
جو ان کا امیر فاطمی، ایک حکومت تھی مصر میں آئی تھی، دولہ ایک عثمانی، وہ کہتے تھے نہیں عثمانی نہیں عفواً، فاطمین عبیدیین، بنو عبید بن قداح، اس کو ان کا امیر کہتا تھا میں اللہ ہوں، ان کا جو ہیڈ تھا وہ کہتا تھا میں اللہ ہوں، اس کے فالوورز تھے یہ، ان لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا، وہ چیز چلتی آ رہی ہے آج، اس سے پہلے نہیں تھا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نہیں، میلاد النبی پر تابعین نہیں، تابع تابعین نہیں، امام ائمہ اربع جو مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں بھی نہیں میلاد النبی، بعد میں 700 ہجری میں یا 7ویں صدی میں جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا، وہ چیز چلتے 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 پہلے تو کیک نہیں تھے، اب کیک بھی آ گئے، پہلے وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی فوٹو وہ بھی آ گئی، پہلے طواف وہ بھی ہو گیا، بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ کیا ہے ایک مقابلے کے طور پر جیسے کھیل، آپ وہ کرو ہم یہ کرتے ہیں، بھائی وہ غلط ہیں، چھوڑو، کافروں کی کیا مثال، کافر کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی فیسٹیول مناتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، آپ دین پر عمل کرو نا، سنت پر عمل کرو، سنت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چند سوالات ہیں جس کا جواب کو نہیں، جب ان لوگ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ پھر جو ہے 12 ربیع الاول، جیسے خطیب صاحب بتا رہے تھے، 12 ربیع الاول کو عام طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے، راجح قول، اس میں اختلاف ہے کہ کس دن نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ولادت باشاد، اس میں کئی قول ہیں، سب سے قریب قول دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ صحیح قول ہے 8 ربیع الاول، پیر کا دن تو کنفرم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، جب آپ پیر کا ہر پیر روزہ رکھتے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے آپ روزہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں پیر کو پیدا ہوا ہوں، ہر پیر، ربیع الاول کا پیر نہیں، ہر پیر۔ بعض لوگوں نے، تاریخ جاننے والوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 12 کو پیر آیا ہی نہیں، پیر کا دن کنفرم ہے نا حدیث سے، 12 ربیع الاول جب چیک کیا گیا تو پیر کا دن میچ ہی نہیں ہو رہا ہے اس سے، وہ ڈے پیر ہوتا ہے۔ بہرحال 8 ربیع الاول راجح قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا۔ اور ایک بات، محبت کی بات ہو رہی ہے، ایک سوال ہے، بات ختم ہے، اس کے بعد کسی آپ کے گھر میں خوشخبری ہو، بچہ پیدا ہوا، آپ کے گھر میں کل صبح بچہ پیدا ہوا، کل آپ کے والد کا انتقال بھی ہو گیا، پیدائش بھی ہو رہی ہے، وفات بھی ہو رہی ہے، بیٹا پیدا ہوا، ابا کا انتقال ہو گیا، صبح ہاسپٹل سے گڈ نیوز آئی کہ مبارک ہو آپ کو بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، خوشخبری، دونوں خوشخبریاں ہیں، خالی بیٹے نہیں بیٹیاں بھی، خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے بیٹیاں۔ اسی دن شام میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہاں کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے بیٹے کی پیدائش کی، دو چیزیں جمع ہو جائیں، خوشی اور غم، کیا کرتا ہے انسان؟ آپ بتائیے، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، بولیے بھائی، ہاں بیٹا پیدا ہوا صبح، ایک دن میں دو چیزیں جمع ہوئی، خوشی بھی ہو گئی، غم بھی آ گیا، دو مکس ہو گئے، دو چیزیں ایڈ، کیا کرتے ہیں؟ خوشی رہے گی یا غم؟ غم کا غلبہ ہوگا، خوشی منائی جائے گی؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی جس دن پیدائش اسی دن دنیا سے تشریف لے گیا، میلاد منائی جا رہی ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، ابلیس کو گناہوں سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، بدعتوں سے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ بدعت کا کام کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہم گناہ کرنے والوں کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، گناہ تو آدمی چھوڑ دے گا کسی نہ کسی۔ بدعت کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اجر سمجھ کر، تقرب اللہ، اچھا عمل سمجھ کے وہ کرتا ہے، تو پھر کیسے امید کریں گے کہ وہ چھوڑ دے گا؟ اسی لیے ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں میں بدعتیں پھیلے، آنکھیں کھولے، حقیقتوں کو سمجھے، یہ وہ ادھر ادھر وہ لفظی رہتی، ادھر سے وہ نہیں، آپ کے گھر میں بچے پیدا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ارے بھائی سوالات آپ اپنے پاس رکھیے، سوالات مت کیجیے، گرمی کا موسم ابھی ختم نہیں ہوا ہے، چل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو تھوڑا کیا ہے سوالات؟ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو آپ کیا خوشی نہیں منائیں گے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کے بچے سے پیدائش سے بڑھ گئی؟ سوالات، یہ سوال ہے بھائی، یہ دین ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، ہمارے ابا کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم بچے کی خوشی نہیں مناتے بھائی، بچے کی خوشی ایک الگ چیز ہے، ولادت، آپ کے گھر میں بیٹی جاب مل جائے خوش نہیں ہوتے کیا؟ نوکری مل جائے، گاڑی مل جائے، پیسے مل جائے، مطلب خوش نہیں ہوتے کیا؟ بھائی یہ دین ہے، یہاں پر وہ کرنا ہے جو کرنا ہے، جو ہم کو کہا گیا ہے کرنے کے لیے، اور ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ محبت ہے تو اتباع کرو، ہم اتباع کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہم کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہم منائیں یا جو ہے
آپ کے بعد اصحاب نے یا آپ کے متبعین نے، صحابہ سلف صالحین نے منایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ رکھے، سنت کا پابند بنا دے، سچی محبت، حقیقی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ حوض کوثر پر دھتکار نہ دیے جائیں، کیونکہ وہاں ان لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت دنیا میں کرتے تھے، یا بہت ساری چیزیں جن لوگوں نے ایجاد کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح محبوب متبع بنائے اور صحیح محب بنائے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مخالفتوں سے، بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب